اچھا زبیر صاحب، اگر آپ حکومت میں ہوتے اور اسی طرح سرکاری ملازمین اگر آپ سے مطالبہ کرتے ہیں ان حالات میں کہ ہماری تنخواہوں میں 100% اضافہ یہ کیا والے جائے، ڈنڈے تو آپ کے لیے یہ پاسبل تھا کہ 100% اضافہ کرتے آپ ان کی تنخواہوں میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں صرف مہنگائی کی، انہوں نے فوڈ انفلیشن کی بات کی تھی، تو میں صرف ناظرین کے لیے بتا دوں کہ 4 سال تک جب ہماری حکومت کے لاسٹ 4 ایئرس سے 3% یا 4% کے درمیان تھا فوڈ انفلیشن، اس وقت 15.8% ہے۔ اور فوڈ انفلیشن کا فواد چودھری صاحب 2 سال پہلے کے حالات سے تعلق نہیں ہوتا، اس کا تعلق ہوتا ہے آپ کی پروڈکشن کتنی ہے، آپ سپلائی سائڈ صوبائی حکومتوں نے انشور کرنی ہوتی ہے، اور فیڈرل حکومت کی جو مانیٹری اور فسکل پالیسیز ہوتی ہیں اس سے ڈٹرمن ہوتی ہے پرائسز۔ اگر آپ چینی وقت پر نہیں منگوائیں گے یا آپ ایک کرپشن کرتے ہوئے ایکسپورٹ کرنے کا الاؤ کر دیں گے 11 لاکھ ٹن، اگر آپ گندم ٹائم پر نہیں منگوائیں گے تو مہنگائی ہوگی، شارٹیج ہوگی۔ آپ 2 گھنٹے لگائیں وزیر اعظم یا 6 گھنٹے لگائیں، اگر آپ کے فیصلے صحیح نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جہاں تک سرکاری ملازمین کا تعلق ہے میر صاحب، اس میں بڑا سمپل سی بات ہے۔ دیکھیں ہوا کیا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ، ایک ابھی سٹیٹسٹکس میں نے شاید شیئر بھی کی تھی کہ 21% تقریباً پاکستان کی مڈل کلاس تھی 2018 میں ٹوٹل پاپولیشن کی، اس وقت 7% ہے۔ اتنا فاسٹ ایک نیچے گرنا مڈل کلاس کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ انکمز بڑھی نہیں اور مہنگائی بڑھ گئی، یہ تو کہاں پہ اس کا رپورٹ؟ نتیجہ یہ یہ جی زبیر صاحب کہاں کی رپورٹ ہے؟ یہ کس نے آپ کو یہ بتا دیا؟ فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی فگر ہے، $300 نہیں، کی، اس کے مڈل بیسس پر کلاس کے اوپر آپ انٹرپولیٹ کر لیں۔ نہیں، مڈل کلاس بڑا کی جو سمپل ہے رپورٹ نا فواد چودھری سن لیں، $315 بلین کی پاکستان کی جی ڈی پی تھی، اس وقت $260 بلین کی ہے، مہنگائی 3% تھی، اب 16% ہے، تو رزلٹ تو سامنے ہوگا۔ اگر لوگوں کی انکم کم ہوگی اور مہنگائی بڑھے گی تو پھر کیا ہوگی؟ تباہی ہوگی۔ اگر ہماری حکومت ہوتی تو یہ ملازمین یہاں آتے ہی آپ نہ، کی اس حکومت لیے نہ میں آتے آپ کی کہ ان حکومت کی کووڈ سن لیں آیا ہوتا نہیں، آپ کی حکومت میں بھی یہ ملازمین آتے رہے ہیں، آپ کی حکومت میں بھی آتے رہے سوال ہیں۔ ہوتا کووڈ آیا بس کووڈ آیا 2.25 سال کے بعد ان کی حکومت کے آنے سے پہلے، آپ کی ساری جو لیکن زبیر انڈیکیٹرز تھے صاحب، اور تباہی آپ جو کی تھی، حکومت مہنگائی جو تھی۔ بڑی معذرت کے ساتھ، جب آپ کی حکومت تھی نہ کووڈ تھا، نہ ہی کوئی جو ہے اور انٹرنیشنل ریسیشن تھا اس او طرح بھائی کا جب جو کووڈ کہ نہیں تھا تو کیا کر لیا آپ نے؟ تو یہی تو میں چینی کہہ رہا ہوں کہ ایکسپورٹ آپ کی کرنے کا حکومت فیصلہ آپ نے پہلے کیا تھا، گندم ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ آپ نے پہلے کیا تھا۔ میر صاحب ابھی حالت اتنی خراب ہے کہ پاکستان 8th لارجسٹ پروڈیوسر ہے گندم کا، اور 20 سال سے زیادہ عرصے میں پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان گندم امپورٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ نااہلی اس کا کووڈ سے اچھا، کوئی آپ تعلق دونوں آپ مل مجھے کر بتاتے ہیں؟ آپ دونوں مل کر کوئی ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آج 20 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 1500 روپے کا ہو گیا ہے، آٹا بڑا مہنگا ہو گیا ہے، آپ دونوں مل کر کو بتا سکتے ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ آٹا سستا ہو جائے؟ نہیں، آٹا تو سستا ہو جائے گا اگلے انشاءاللہ ہو جائے گا؟ اور جب ہو تقریباً جائے دو گا سے 2-3 سال انتظار کر لیں۔ نہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اگر عمران خان کی حکومت ہوئی نا میر صاحب، اگر عمران خان کی حکومت ہوئی تو 3 مہینے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ 1800 کا ہو گیا ہے، اچھا تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں ذرا فواد تو صاحب کی بات سننا چاہتا ہوں۔ فواد صاحب، آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں کہ آٹا کتنے دن میں سستا ہو جائے گا؟ میں کہہ رہا ہوں یہ 3 ہفتوں میں، 3 سے 4 ہفتوں میں آپ کو نیچے آنا شروع ہو جائے گا، شاید اس سے پہلے بھی آ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انٹرنیشنل ٹینڈر جو ہے وہ کھل گئے ہیں، گندم امپورٹ جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے، سارے اس وقت جہاز جو ہیں وہ لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ جو گندم آ رہی ہے اس کا جو آٹا ہوگا کیا وہ کھانے کے قابل ہوگا؟ نہیں، ظاہر ہے ریشین گندم یا یہ جو کوالٹی ہے وہ تو ہم انشور کر رہے ہیں کہ وہ جو کوالٹی ہے وہ بہترین کوالٹی ہو، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ چلے اور ایک میر پینک صاحب جو ہے ان سے یہ پوچھ لیں کہ یہ فیصلہ اتنی دیر سے کیوں کیا گیا تھا، یہ صرف یہ پوچھ لیں۔ اگر گندم آج نہیں ہے اور مہنگی ہے یہ تو اس اس لیے کی انہوں کون نے رسپانسبل اس ہے؟ لیے دیر سے کیا ہے کیونکہ آپ نے تحریک کا اعلان بڑی دیر سے کیا ہے۔ اب آپ کی تحریک ابھی شروع ہونی ہے، سرکاری ملازمین نے پہلے ہی تحریک شروع کر دیا ہے، تو میں اس کا مطلب تحریک پاکستان کے عوام کے لیے اچھی چیز ہے نا۔ اچھا، تو میں اگر تحریک چلانے سے ان کو ہوش آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھرپور انداز سے اور بھی تحریک اچھا، اب چلانی ایک بڑا چاہیے۔ اہم سوال یہ پیدا ہو گیا کہ آپ نے جلسے جلوس شروع کر دیے ہیں، تو ان جلسے جلوسوں کا جو اعلان ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ این سی او سی بتا رہی ہے کہ کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، تو یہ سردیاں بھی آ رہی ہیں، تو کہیں بقول شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ اپوزیشن کی تحریک سے پورے پاکستان میں کرونا تو نہیں پھیل جائے گا؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی زبیر صاحب, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ پہلا جلسہ آپ کا گجرانوالہ میں ہے 16 اکتوبر کو, تو اس کے لیے لوگ وہاں پہ بڑی تعداد میں آئیں گے اور آپ ان کو بلا بھی رہے ہیں, اور یہ بھی پتہ چلا کہ اسی دن وہاں پر ایک حکومت جو ہے اس کی طرف سے بھی ایک مظاہرے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. محب وطن پاکستانی جو ہیں وہ آپ کے جلسے کے خلاف ایک ریلی نکالیں گے وہاں پہ, تو دونوں اطراف جو ہیں وہ میدان میں آ رہے ہیں. تو کرونا وائرس پھیلنے کا خطرہ بڑھ نہیں گیا؟ ان کی طرف سے بالکل کچھ بھی نہیں اثر ہوگا. سمندر کا سمندر ہوگا جو جب مریم نواز صاحبہ اور دوسرے لیڈرشپ وہاں پہنچے گی تو ان کا نظر بھی نہیں آئے گی ریلی ہے کہاں, اور وہ خود بخود میرا خیال ہے سائٹ پر ہو جائیں گے. وہ صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے, کرونا کے لیے تو یہ مبارکباد ہمیں دے رہے تھے کہ جی ہم نے تباہی پھیر دی ہے, کرونا ختم ہو گیا ہے. اب جب ہم جلوس نکالنے شروع کر رہے ہیں اور جلسے کرنے شروع کر رہے ہیں تو شیخ رشید صاحب آ کے, شیخ رشید مجھے تو یہ لگتا ہے 50 سال انہوں نے کبھی پالیٹکس کی نہیں. بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک عورت ہے, نہتی عورت مریم نواز, اس کے ساتھ آپ مقابلہ کریں سیاست کے میدان میں, جو ابھی فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. کبھی کرونا سے ڈراتے ہیں, کبھی تھریٹ کرتے ہیں کہ جی میں ایسے راز افشا کر دوں گا کہ قیامت آ جائے گی, کبھی گیٹ نمبر 4 کا حوالہ دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے سیاست کریں, بھرپور انداز میں سیاست کریں, یہ بھی کریں اور ہمیں بھی کرنے دیں, اور پھر دیکھیں کہ عوام کس کے ساتھ کھڑے. ان کو یہ پتہ ہے صرف ہم نے اعلان کیا ہے, ہاتھ پاؤں کانپ گئے ہیں, ٹانگیں کانپ رہی ہیں. وہاں گجرانوالہ ول بی دا سٹارٹنگ پوائنٹ, اور میرا خیال ہے آدھا کام, جیسے آپ کو یاد ہے نا جب لائرز موومنٹ تھی ریسٹوریشن کے لیے تو گجرانوالہ پہنچے تھے شاید میاں نواز شریف, تو وہاں سے ہی ریسٹوریشن کی خبر آنی شروع ہو گئی تھی افتخار چودھری. لیکن وہ ریسٹوریشن کی خبر وہی ہوگا. زبیر صاحب, وہ ریسٹوریشن کی خبر دی کس نے تھی یہ بھی تو بتائیں. جنرل کیانی صاحب نے دی. تو جنرل کیانی صاحب, اب آپ کا خیال ہے کہ اس دفعہ بھی کسی جنرل صاحب کا فون آئے گا؟ نہیں میر صاحب, فون کی بات نہیں. جنرل کیانی نے خبر دی تھی صرف, یہ نہیں کیا تھا کہ وہ جو موومنٹ تھی وہ عوام کے اوپر تھی, اس میں عوام کا جو سمندر تھا اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ریسٹوریشن ہوئی تھی. تو وہ اسی فون کال کی یاد میں دوبارہ پھر گجرانوالہ کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ بھی گجرانوالہ میں آئی تھی فون کال, تو اس دفعہ پھر جو ہے وہ گجرانوالہ کا. اگر نیک شگون ہے گجرانوالہ تو پھر گجرانوالہ سے ابتدا اچھی بات ہے. فواد صاحب, میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا واقعی یہ جینون خطرہ ہے کہ اپوزیشن کی تحریک اس سے کرونا پھیل سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے میر صاحب کے اپوزیشن کو یا زبیر صاحب کو, ان کو جلسے جلوس کرنے کا حق ہے. یہ جلسے کریں, چاہے گجرانوالہ میں کریں, چاہے جہاں پہ بھی مرضی کریں, اور یہ مہنگائی کے اوپر بات کریں یا جس معاملات کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. ہمارا جو ان سے اختلاف ہے وہ 2 باتوں کے اوپر ہے. ایک اختلاف یہ ہے کہ یہ جو اپنی جو تنقید کا رخ ہے یہ حکومت کے اوپر رکھیں, اداروں کے اوپر نہ رکھیں. کیونکہ اداروں کے اوپر جب آپ رکھتے ہیں تو اس سے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا ریاستی ڈھانچہ جو ہے اس کو گزن پہنچتی ہے. اور جب اگر آپ ہندوستان کے چاہے وہ اجیت دوول کے انٹرویوز دیکھیں, چاہے ان کے فارمر جو آرمی چیفز ہیں ان کے انٹرویوز دیکھیں, ان تمام کی اسٹریٹجی وہ یہی بتاتے ہیں کہ بیسٹ یہ ہے کہ آپ فوج کو, پاکستان کی فوج کو ہٹ کریں, پاکستان کے اداروں کو ہٹ کریں. ہم یہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس نیریٹو سے ہٹ جائیں اور آپ ہمارے اوپر جتنی مرضی تنقید کریں, اور اس کے بعد آپ جلسے جلوس کرنا وہ ان کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے پاکستان کے اندر, اس کو ہم نہیں روک سکتے. جہاں تک کرونا کا بات ہے یا کرونا کے پھیلنے کا ایشو ہے, وہ تو دیکھیں ایک بیماری ہے, اور اس کا تعلق جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کہیں یا نہ کہیں, کوئی کہے یا نہ کہے, جہاں پہ بھی اجتماع ہوگا وہاں پہ کرونا پھیلنے کا خدشہ ہے. اور یہ چاہے شادی کا اجتماع ہو, چاہے سیاسی اجتماع ہو, چاہے مذہبی اجتماع ہو, جہاں پہ بھی اجتماع ہوگا وہاں کرونا پھیلنے کا اندیشہ ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ وہ اندیشہ تو رہے گا.